صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، نئے ابواب، اور یہ ابواب ہیں تقصیر الصلاۃ، نماز قصر سے متعلقہ جو ابواب ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کل ابواب 20 اور کل احادیث جو ہیں وہ 39 ہیں انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے۔ تو قصر کس کو کہتے ہیں کہ جب سفر میں نکلے انسان، مسافر کو شریعت نے سہولت دی ہے کہ وہ سفر میں نماز مختصر کر لے، یعنی جن اوقات میں 4 رکعت فرض ہیں ان میں سے 2 فرض جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور 2 فرض پڑھنا۔ یہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کرو۔ اسی طرح قصر کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اب یہ آسانی کیسی ہے، کب جا کے نماز قصر ہوتی ہے، کتنے دنوں کے بعد قصر ہوتی ہے، کتنے سفر پہ قصر ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پھر قصر میں نمازیں جمع کر کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اور شروع کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہمیں صحابہ کے اندر بھی اختلافی رائے ملے گی، مطلب یہ کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی کسی ایک چیز پہ متفق نظر نہیں آتے، اور جو ائمہ کرام ہیں ان کے بعد وہ بھی بہت بڑے بڑے اختلافات نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے دنوں پہ اختلاف ہے، کوئی 15 دن کہتا ہے، کوئی 9 دن کہتا ہے، کوئی 4 دن کہتا ہے، اور اسی طرح سے جو فاصلے ہیں ان پہ تھوڑا ہمیں نظر آئے گا، لیکن باقی جو طریقہ ہے کہ 4 رکعتوں کے دو ہوں گی اور 3 پورے ہی پڑھے جائیں گے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو متفقہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دنوں پہ اور فاصلے وغیرہ پہ کچھ اختلاف ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی حکم نہیں دیا اس ضمن میں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رسائل مسائل کے اندر یہ لکھا ہے کہ فقہا کی آراء اس معاملے میں مختلف ہیں، اور کوئی 9 میل، کوئی زیادہ سے زیادہ 48 میل کہتا ہے، یعنی جو نصاب اس کا مقرر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو خود کوئی حکم نہیں دیا، اور نص صریح کی غیر موجودگی میں جن دلائل سے یہ فیصلے کیے گئے ہیں ان کے اندر مختلف اقوال کی گنجائش ہے۔ چلیں ہم حدیث شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو مسائل آتے جائیں گے ان کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پہلا باب ہے ما جاء فی تقصیر و کم یقیم حتی یقصر، قصر کا بیان اور کتنے دن کے قیام کے ارادے کی صورت میں قصر کر سکتا ہے، یعنی اگر ایک مسافر کتنے دن تک ایک جگہ ٹھہرا رہے گا تو وہ قصر کرے گا، اور کتنے دنوں کے لیے وہ اقامت کا ارادہ کرے تو اس کے بعد وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ تو حدیث ہے 1030، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مقیم رہے، یہ مکہ معظمہ میں مقیم رہے تھے، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھتے رہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا 19 قَصَرْنَا، اور ہم بھی جب سفر کرتے ہیں اور کسی مقام پر 19 دن تک ٹھہر جائیں تو ہم بھی قصر کرتے ہیں، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اور اگر ان پر اضافہ ہو جائے، یعنی ہم 19 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ کر لیں، 19 دن سے زیادہ رہیں، تو پھر ہم نماز مکمل کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیں پہلے ہی حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 دن کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے اگر 15 دن اقامت کا ارادہ ہے تو مسافر قصر کرے گا۔ یہ جو امام ابو حنیفہ ہے اور ان کے فقہ کے جو علماء ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مقام پر 15 دن کی اقامت کریں تو پھر ہم پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم نے 15 دنوں سے کم ارادہ کیا تو پھر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یعنی اس کو قصر کریں گے۔ اور حنفیہ جو ہیں وہ اس حدیث کو اس طرح سے تشریح کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے تھے کہ بس آج واپس جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں، مگر بغیر ارادے کے اس قسم کے حالات پیش آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 دن مکہ معظمہ میں گزارنے پڑے، اور اس وجہ سے آپ کی قصر جو ہے وہ چلتی رہی۔ یعنی یہ ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے کہ 15 دن اگر شروع میں ہی طے کر لیے تھے تو 15 دن یا اس سے زائد پہ نماز مکمل ہوگی، لیکن اگر بغیر ارادے کے اس قسم کے حالات پیش آئے
کہ رکنے کا ارادہ تو 15 دن کا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ پھر ایک دن اور رکنا پڑ گیا، پھر ایک دن اور رکنا پڑ گیا. تو اس میں چاہے کتنے دن بھی ہو جائیں، اگر چاہے مہینوں گزر جائیں، لیکن چونکہ فیصلہ بیک وقت نہیں کیا تھا، حالات ایسے ہوتے رہے کہ 15 دن سے زیادہ ہوتے گئے، تو اس میں جب تک رکیں گے وہ بدستور قصر کرتے رہیں گے. تو حنفیہ کا خیال یہ ہے کہ 19 دن کی اقامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ فتح مکہ کا دور تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادتاً 19 دن نہیں رکے، بلکہ ہر روز ارادہ کرتے تھے لیکن نکل نہ سکے. تو یہ دو آراء اس وقت ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ابھی آگے بھی پڑھتے ہیں ہم. اگلی حدیث ہے 1031، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی المکہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف نکلے. فکان یصلی رکعتین رکعتین، تو ہم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی جو 4 رکعتیں تھیں ان کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. قل، تو ان سے یعنی یہ جو صحابی جو پوچھ رہے ہیں یہ یحییٰ بن ابی اسحاق ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اقمتم بمکہ شیئا، کہ کیا آپ لوگ کچھ دن مکہ معظمہ میں ٹھہرے بھی تھے؟ قال اقمنا بہا 10، تو وہ کہتے ہیں ہم نے 10 دن قیام کیا تھا. اب یہاں پہ 10 دن قیام ہے اور وہاں پہ 19 دن قیام تھا. وہ تھا فتح مکہ کا موقع، اور یہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ حجۃ الوداع کے موقع کی ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں قصر شروع کر دی، اور مدینہ واپسی کے بعد انہوں نے تمام کیا، اور درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قصر پڑھتے رہے اور صحابہ بھی ان کے ساتھ قصر پڑھتے رہے. اب یہ 10 دن تھے، اس میں 4 دن مکہ کا قیام تھا، اور اس کے بعد منی، میدان عرفات، اور پھر مزدلفہ، اور پھر واپسی. تو یہ جو امام مالک کا جو استدلال ہے اس سے، وہ 4 دن کے قیام کو کہتے ہیں کہ جس نے 4 دن قیام کیا وہ قصر پڑے گا، اور 4 سے زیادہ ہو گئے تو وہ مکمل پڑے گا. وہ 4 دن مکہ کے جو ہیں ان کو لیتے ہیں کہ یہ اس وقت مقیم تھے، اور قیام کے دن وہ 4 گنتے ہیں، اور ان 4 دن میں وہ کہتے ہیں کہ قصر ہوگی، اور باقی اگر کوئی 4 سے زیادہ رہے گا تو مکمل پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ائمہ کی آراء جو ہیں مختلف ہیں، تو جس فقہ پہ عمل ہو اس فقہ کے مطابق عمل کریں. لیکن یہ ہے کہ ان حدیث سے مجھے پتہ چل رہا ہے 10 دن اور 19 دن، اور امام ابو حنیفہ کا جو استدلال ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو مطلب یہ ہے کہ نماز بہرحال قصر ہوگی. اختلاف یہاں نظر آ رہا ہے کہ کتنے دن کا قیام ہے اس کے بعد قصر ہوگی. تو اس میں جس فقہ پہ یقین ہے اس فقہ پہ عمل کریں، لیکن یہ کہ قصر کرنی ہوگی. اور قصر کا کیا ہوتا ہے کہ نوافل اور سنتیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، اور فرض نماز جو 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعت ہو جائیں گی، اور جو مغرب کے 3 فرض ہیں وہ مکمل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ 2 نہیں ہوتے، اور فجر کے ویسے ہی 2 ہیں، اور نماز وتر جو ہے وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. البتہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی 2 سنت ہیں وہ کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، وہ سفر میں بھی پڑھتے تھے. تو لہٰذا اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ بہرحال سفر میں بھی پڑھی جائیں گی. اور باقی سنتوں کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر مقیم ہیں، کہیں رہ رہے ہیں، 10 دن 15 دن رہ گئے ہیں، تو سنتیں پڑھتے رہیں اور فرض جو ہیں وہ ادا کر دیں. اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں، سنت بالکل نہیں پڑھی جائے گی، فرض ہی پڑھے جائیں گے. تو جس طرح کی سہولت ہو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیام کس طرح کا ہے، مصروفیت کیسی ہے، تھکن کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک آسانی ہے، اور اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دنوں کا جیسے میں نے کہا کہ جس فقہ پہ یقین ہے، جس فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم کرتے رہیں. اہل حدیث جو ہیں وہ اپنے فقہ کے مطابق، اور باقی جو ہیں وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.